يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي بأنك منطقي. عجیب عن الاسئلۃ الآتیۃ، جواب دینے نیچے سوالوں کے. سوال ہے این یرید ایوب، این یرید ایوب ان یذهب فی عطلۃ الصیف. جی کہاں جانا تھا اس نے گرمیوں کی چھٹیوں میں؟ آپ کہتے ہیں جی وہ جانا چاہتا تھا بغداد. تو کیسے کہیں گے؟ اس کا ارادہ بغداد جانے کا ہے. یرید ان یذهب الى بغداد، یرید ان یذهب الى بغداد. ان یذهب جو یہ مفعول به ہے یریدو کا. این یعمل خالہ، کہاں اس کے خالو کام کرتے تھے جی؟ خالو اس کے ماموں. تو وہ بغداد میں جو سفارت خانہ تھا ہندوستان کا وہاں جاب کرتے تھے. تو کیسے کہیں گے؟ وہ جاب کرتے ہیں. یعمل فی سفارت الہند ہناک یا بغداد. وہ بغداد میں ہندوستان کے سفارت خانے میں جاب کرتے. یعمل فی سفارت الہند ببغداد. لماذا یرید اخوتہ ان یبقوا، اخوتہ ان یبقوا بالمدینۃ المنورۃ. کیوں اس کے بھائی رک رہے تھے وہاں پر؟ وہ رک رہے تھے تاکہ وہ قرآن کریم یاد کریں. آپ کہتے ہیں سو دیٹ کہ وہ قرآن مجید یاد کریں. تو آپ کہیں گے لیحفظوا القرآن الکریم، لیحفظوا القرآن الکریم. لماذا ترید اخواتہ ان یذهبن الی مکہ. دو کام کرنے کے لیے وہ رکے تھے. نمبر ایک انہوں نے عمرہ کرنا تھا، نمبر دو انہوں نے اپنی خالہ کے ہاں وہاں ٹھہرنا تھا. تو آپ کہیں گے لیعتمرن ویبقین فی مکۃ شہرا عند خالتہن. فی مکۃ عند خالتہن، اپنی خالہ کے ہاں انہوں نے رکنا تھا پھر مکہ میں 1 مہینے تک. لزیارت من یذهبن الی الریاض. لزیارت من یذهبن الی الریاض. ریاض میں کس کو ملنے جانا تھا انہوں نے؟ امینا. امیہن یذهبن الی الریاض، یذهبن الی الریاض. یذهبن الی الریاض لزیارت امیہن. اپنے چچا سے ملنے کے لیے انہوں نے وہاں جانا تھا ریاض میں. اس کے بعد ہے جی کوشچن نمبر 2، صح ما یلی. پہلا کوشچن پڑھیں جی. یرید عمر ان یشتری کتابا
فرانسیًا من الہندی، ہاں جی، فرینچ لینگویج میں تھی وہ کتاب یا اردو میں تھی؟ اردو میں۔ اردو میں تھی، تو پھر کیا ہوگا اصل لفظ؟ کتاباً باللغت الاردیۃ من الہند، باللغت الاردیۃ من الہند۔ آپ کہیں گے جی یرید امرا ان یشتری کتابا باللغت الاردیۃ من الہند، جی جعفر من الہند ہے، من الپاکستان، من پاکستان، جعفر من پاکستان، یہ ہندی نہیں ہے بلکہ من پاکستان۔ لن يرجع خالد لأنه يريد أن يدرس الطب۔ الطب، لن يرجع خالد لأنه لا يريد أن يدرس الطب۔ ہاں جی، لن يرجع خالد إلى الجامعة الإسلامية لأنه لا يريد أن يدرس، لن يرجع خالد إلى الجامعة الإسلامية لأنه لا يريد أن يدرس، لأنه لا يريد أن يدرس، أن يدرس۔ کوشچن نمبر 3 ہے جی، اس کے بعد کوشچن نمبر 3، عجب عن الأسئلة الآتية، بالنفی مستعملا لن، لن کو یوز کرتے ہوئے نفی کے جملے بنانے ہیں آپ نے۔ پہلا سوال ہے اتذهب الى بلدك في عطلة الصيف، آپ کہتے ہیں نہیں میں نہیں جاؤں گا اپنے وطن چھٹیوں میں۔ لا لن اذهب الى بلدك الى بلدی فی عطلة الصیف، فی عطلة الصیف، لن اذهب الى بلدی فی عطلة الصیف، میں ان چھٹیوں میں اپنے وطن نہیں جاؤں گا۔ اتذهبون الى الملعب هذا المساء یا اخوان، لن تذهبوا، تذهبون کا جواب آپ جب دیں گے تو نذهبوا کے ساتھ دیں گے نا، آپ کہیں گے لا لن نذهب الى الملعب، لا لن تذهبون کا جواب نذهبوا کے ساتھ، لن نذهب الى الملعب هذا المساء، آپ یذهب اي يذهب زملاؤك الى المتحف غدا یا علی، يذهب زملاؤك الى المتحف غدا یا علی، کیا وہ گئے تھے تمہارے کولیگ میوزیم میں؟ آپ کہتے ہیں وہ نہیں گئے تھے کل، وہ نہیں جائیں گے کل۔ لا لن يذهبوا الى المتحف غدا، لا لن يذهبوا الى المتحف غدا۔ اتلعبون كرة القدم هذا المساء یا اخوان، اس شام کیا تم لوگ جاؤ گے کھیلنے کے لیے فٹ بال؟ تو وہ کہتے ہیں ہم نہیں جائیں گے اس شام، تو لا لن کیا ہے؟ اخوان، نہیں تل ابونا ہے نا، تو آ جائے گا نل آبا، لن نل آبا، کرۃ القدم
هذا المساء. لا لن نلعب كرة القدم هذا المساء. يرجع المدير من جدة غدا یا استاذ. آپ کہتے ہیں وہ نہیں، مدیر نہیں لوٹا. لا لن یرجع، المدیر نہ بھی لکھے تب بھی اب بات ہو جائے گی. لن یرجع من جدت، یہ کہاں سے؟ غدن. لا لن یرجع من جدت غدن. کوشچن نمبر 4 ہے وہ آپ سے کہ تعمل ادوات النفی آتیت. دیکھیں کیسے نفی ہو رہی ہے. ذہبت الی السوق امسی. ما ذهبت. اب دیکھیں ذہبت یہ ماضی کا جملہ ہے نا، ذہبت فعل ماضی ہے. ماضی میں آپ نگیٹ کریں گے تو ما کے ساتھ. ما ذہبت الی السوق امسی. اذهب الى السوق كل يوم. ہاں یہ مضارع ہے لیکن حال میں ہے نا. لن کے لیے ضروری ہے کہ وہ مستقبل میں بھی جائے نا. لا اذهب الى السوق كل يوم. لا اذهب الى السوق كل يوم. ساذهب الى السوق غدا. اب سین کی وجہ سے یہ ڈیفینیٹ ہو گیا فیوچر کے لیے نا. تو اب اس کو جب نفی کریں گے آپ تو لن کے ساتھ کریں گے. لن اذهب الى السوق غدا. لن اذهب الى السوق غدا. کوشچن نمبر 5 جی اس کے بعد. اقرا الامثلة الآتیہ. اقرا الامثلة الآتیۃ. پڑھیں جی ذرا مثال. پہلی کیا ہے؟ لن اذهب الى قرية في عطلة الصيف هذا العام. لن اذهب الى قريتي في عطلة الصيف هذا العام. لن کیا ہے؟ حرف نفی. حرف نفی و نصب و استقبال. اذهب فعل مضارع منصوب، انا فاعل، الی قریتی جار مجرور، اور قریتی مضاف مضاف الیہ. فی عطلتی جار مجرور، عطلت الصیف مضاف مضاف الیہ. ھذا ظرف ہے، العام اس کا بدل ہے. انی متعب جدا، میں تھک گیا ہوں بہت. انی متعب جدا. متعب خبر و انا ہے، یا متکلم اسم و انا ہے. غدن جدا مفعول مطلق ہے. فلن اخرج. فلن اخرج من البیت اليوم. ہاں میں آج ہرگز گھر سے باہر نہیں نکلوں گا تھکاوٹ کی وجہ سے. تو اخرج مضارع منصوب ہے، فاعل انا، من البیت جار مجرور، اليوم ظرف. لن اترک الصلاۃ ابدا. ہمیشگی چھوڑ کر رکھنی ہو مضارع کے ساتھ لن کے ساتھ تو ابدن آئے گا. لن اترک الصلاۃ ابدا یہ ہم کر چکے اس سے پہلے بھی. اترکا فعل مضارع منصوب ہے، انا فاعل، الصلاۃ اس کا مفعول به. قال المدرس لن اسمح لكم بالدخول بعد بدء الدرس في المستقبل. فی المستقبل. لن اسمح لکم بالدخول بعد بدء الدرس فی المستقبل. اسمح مضارع منصوب، انا فاعل، لکم جار مجرور، بالدخول جار مجرور، بعد بدء ظرف مضاف الیہ، اور بدء الدرس مضاف مضاف الیہ، فی المستقبل جار مجرور. اس نے کہا مدرس نے کہ میں تمہیں ہرگز اجازت نہیں دوں گا کلاس میں داخل ہونے کی درس کے شروع ہونے کے بعد آئندہ. لن اہلک لحیتی ابدا، میں ہرگز داڑھی نہیں کٹواؤں گا. اہلک مضارع منصوب، انا فاعل، لحیتا مفعول به مضاف، اور یا متکلم مضاف الیہ. ابداً اس کو ہمیشگی دینے کے لیے. لن یرجع ابی من مکہ قبل رمضان. قبل رمضان. لن یرجع ابی من مکہ قبل رمضان. میرے والد صاحب ہرگز مکہ سے نہیں لوٹیں گے رمضان سے پہلے.
تو یرجع مضارع منصوب، ابو فاعل ہے اس کا، وہو مضاف، یا متکلم مضاف الیہ، من مکہ جار مجرور، قبل رمضان ظرف مضاف الیہ، لن نشرب الخمر ابدا، سمپل جملہ ہے، نشرب مضارع منصوب ہے لن کی وجہ سے، نحن فاعل ہے، الخمر مفعول بہ ہے۔ قال الیہود لموسیٰ علیہ السلام، یہود نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر علی طعام واحد، لن حرف نفی و نصب و استقبال، نصبر فعل مضارع منصوب، نحن فاعل، علی طعام جار مجرور، اور واحد نعت ہے طعام کی، کما جار مجرور، جاء فعل ماضی فی صورت جار مجرور، اور سورۃ البقرہ مضاف مضاف، جیسا کہ آیا ہے سورۃ البقرہ میں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من لبس الحریر فی الدنیا فلن یلبسہ فی الآخرۃ، رواہ البخاری۔ بس ہمارے کام کی چیز یہاں پہ فلن ہے، لن کی وجہ سے یلبسو جو تھا یلبسا ہو گیا، اور ہوا فاعل، ہو مفعول بہ، فی الآخرۃ جار مجرور۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لبس الحریرہ، الحریرہ لبسا کا مفعول بہ ہے، وہ جس نے پہنا ریشم، فی دنیا دنیا میں، فلن یلبسہ وہ نہیں پہن سکے گا اس کو، نہیں پہنے گا اس کو، فی الآخرۃ آخرت میں۔ یہ امام بخاری کی روایت ہے۔ کویسچن نمبر ہے جی 6، اور یہ بالکل سمپل سا ہے، ہم سبھی کے ساتھ کر لیں گے اس کو۔ ادخل لن علی الافعال الآتیۃ وضبط اواخرہا، وضبط اواخرہا، آخرہا، یخرج لن یخرج، یخرج لن یخرج، تکتبین تکتبین لن تکتبی، لن تکتبی، یشربون لن یشربو، لن یشربو، تکتبی کو ہم کہیں گے کہ یہ فعل مضارع منصوب بحذف نون ہے۔ اسی طریقے سے یشربو فعل مضارع منصوب بحذف نون، یغسلن لن یغسلنا، یغسلن لن یغسلن رہ جائے گا۔ ادخلو لن ادخلا، لن ادخل، تفتحنا لن تفتانا، لن تفتحنا، تأکلین تاکلین لن تاکلی، لن تأکلی، تجلسو تو لن تجلسا، لن تجلس، تجلسو سے لن تجلس۔ دیکھیے ذرا، لن ہم نے ابھی دیکھا تو قرآن بھی نے اس کو یوز کیا، لن تنالو البر حتی تنفقوا مما تحبون، چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے، لن تنالو، ایکچولی یہ کیا تھا، نال ینالو سے تنالون تھا یہاں پہ، ینالو ینالان ینالون، تنالو تنالان ینلن، تنالو تنالان تنالون۔ تنالون کے ساتھ جب لن آیا تو اس نے یہاں جو موجود نون تھا اس کو ڈراپ کر دیا، ہم کہیں گے لن حرف نصب و نفی و استقبال، تنالو فعل مضارع منصوب بحذف نون، یہ مضارع منصوب ہے، بحذف نون، یہ واو فاعل ہے،
البر مفعول بہ ہے، حتیٰ جو ہے اس کے اندر بھی ان چھپا ہوا ہوتا ہے، اس لیے اس نے انفق ینفق سے تنفقون تھا، اس تنفقون کو اس نے منسوب کر دیا ان کی وجہ سے، مضارع منسوب ہو گیا بے حذف نون، اور یہ واو جو ہے تنفقو، یہ واو جو ہے یہ فاعل ہے، مما جار مجرور ہے، اور ما جو ہے اسم الموصولہ بھی ساتھ ہے۔ تحبون یہ جملہ فعلیہ صلۃ الموصول ہے، یہ مضارع ہے مرفوع بثبوت نون، یہاں نون کی موجودگی بتا رہی ہے کہ میں مرفوع ہوں، اور یہ واو جو ہے اس کا یہ فاعل ہے۔ بہت خوبصورت آیت ہے سورہ آل عمران کی، لن تنالوا البر، تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، حتیٰ تنفقوا، یہاں تک کہ تم خرچ کر لو، مما وہ سب کچھ، تحبون جو تمہیں بہت عزیز ہے، تو اسے بچا بچا کے نہ رکھ کہ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، شکستہ ہو تو ہے عزیز تر نگاہ آئینہ ساز میں، جو بیسٹ چیز، جو پسندیدہ چیز تمہارے پاس ہے، جب تک وہ نہ خرچ کر لو اس وقت تک تم ہرگز ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے۔ وہ حکایت ذہن میں رہنی چاہیے کہ ایک شخص فقیر تھا، کوئی بھوک لگی اس کو، تو اس نے جی چاہا کہ آج سیب کھانا چاہیے، پیسہ نہیں تھا جیب میں، تو وہ گیا ایک ریڈی والے کے پاس اور اسے درخواست کی کہ اللہ کے نام پہ ایک سیب دے دو، بڑی بھوک لگی، آج بڑا جی چاہ رہا ہے سیب کھانے کو۔ تو اس نے جو ریڈی میں سب سے گلا ہوا سیب تھا نا، وہ نکال کے اس فقیر کو دے دیا، اس نے لیا چلا گیا۔ اگلے دن اتفاق سے اس کے پاس کچھ پیسے تھے، وہ پھر آیا اس ریڈی والے کے پاس، اس نے کہا یار یہ پیسے لے لو اور مجھے کوئی نا اچھا سا سیب نکال کر دو۔ اب اس نے پیسے لیے ہوئے تھے تو جو اس کے پاس بیسٹ سیب تھا نا، اس نے وہ نکال کے اس کو دیا، قیمت ملی ہوئی تھی اس کی۔ اس نے پچھلی رات والا بھی رکھا ہوا تھا اپنے پاس، جب مل گیا تو اس نے دونوں سیب، ایک کو ایک ہاتھ میں پکڑا، ایک کو دوسرے ہاتھ میں پکڑا، اور جو گلا ہوا سیب تھا دائیں ہاتھ میں پکڑ کے اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا کہ یا اللہ دیکھ، یہ وہ ہے جو اس نے تجھے دیا تھا، اور یہ وہ ہے جو اس نے مجھے دیا ہے، اور دیکھ تو اس نے تجھے کیسی چیز دی اور مجھے کیسی چیز دی۔ یہ حکایتیں ہمارے لیے سبق کی طرح ہوتی ہیں۔ انسان سوچے کہ اللہ کی راہ میں ہم جیسے لوگ جو اس خوش فہمی میں ہے کہ ہم اللہ کو کوئی وقت دے رہے ہیں، اپنی زندگی کے بیسٹ، انسان کے پاس جو سب سے قیمتی اور محبوب چیز ہے وہ بہرحال اس کا وقت ہے، کوئی بھی چیز وقت سے زیادہ قیمتی نہیں ہے اس کے پاس۔ یعنی آج اگر مجھے یا آپ میں سے کسی کو یہ آفر دی جائے کہ تمہیں 10 کروڑ دیں گے لیکن یو ہیو ٹو ڈائی، یا تمہاری موت کا وقت آنے والا ہے اور ہم تمہیں 1 سال کی گارنٹی دیتے، کون سی چیز لینا پسند کریں گے؟ زندگی لینا پسند کریں گے۔ تو وہ میرے پاس سب سے میری جو عزیز ترین متاع ہے وہ وقت ہے۔ اور کئی دفعہ میں سوچتا ہوں، آپ غور کریں اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ تو اس بات پر قادر ہے نا کہ قیامت کے روز وہ میرے ان اوقات کو 2 سیبوں کی طرح پیش کر دے۔ جو میں نے اس سسٹم کو دیا تھا وہ میرا بیسٹ ٹائم تھا، اپنا پرائم ٹائم میں نے کس کو دیا؟ اور اللہ کو دیا بھی تو کون سا؟ وہ تھکا ہوا ٹائم۔ یعنی یہ 2 اوقات اگر اللہ تعالیٰ سیبوں کی شکل میں پیش کرے تو ہماری حالت بھی اس ریڈی والے کی طرح ہوگی جس نے اللہ کو دیا تو تھکا ہوا سیب، اور پیسے سے دیا تو بیسٹ سیب دیا۔ تو یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ہرگز ہرگز تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اللہ کی راہ میں وہ مال خرچ نہ کرو جو تمہیں بڑا محبوب ہے۔ دوسری ایک آیت اور ریفر کر دوں آپ کو، سورہ حج سے۔ قربانیاں کرتے نا ہم،
وہاں پہ بھی بالکل یہی سیب والی مثال فٹ بیٹھتی ہے. وہاں فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم. آگے آیت چلتی ہے. دیکھیے ونس اگین، لن جو ہے حرف نفی و استقبالا ونسبن، اس نے ینالو کو، یہ ینالو تھا، اس نے ینالو کو ینالا کر دیا، مضارع منصوب. اللہ مفعول بہ، لحوم اور دماء یہ فاعل ہے دونوں میں. اور پلس یہ مضاف، ہاں مضاف الیہ. اسی طریقے سے یہ بھی پلس مضاف، ہاں مضاف الیہ. لیکن شارٹر فارم ہے، مخفف ہے، لیکن نہ کن. ینالو مضارع، جب مخفف آتا ہے تو پھر جملہ فعلیہ کے ساتھ بھی آ جاتا ہے. یہ ینالو مضارع ہے، لیکن اب کیونکہ لن کے بغیر ہے تو اب پراپر مرفوع ہے. ینالو مضارع مرفوع، ہو مفعول بہ ہے، التقوی فاعل ہے. ہرگز اللہ کو نہیں پہنچتا نہ خون نہ گوشت ان کا، قربانی والے جانوروں کا، اور نہ ہی ان کا خون. ولیکن ینالہ التقوی، اس تک پہنچنے والی چیز تقوی ہے، خدا خوفی ہے. اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں جو اللہ تک پہنچتی ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح قربانیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے بیسٹ اوقات اور اپنی عزیز ترین چیز اپنے راستے میں اللہ ہمیں کھپانے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. الحمدللہ ہمارا لیسن نمبر 19 اپنے اختتام کو پہنچ گیا. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله